بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ سورۃ حامیم الشورى کی آیت نمبر 49۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یہ اس سورت کے مضمون، بنیادی مضمون سے متعلق ہے۔ جا بجا اس سورت میں توحید کا ذکر ہے، اور سورت میں یہی مضمون ہے کہ ولایت، تصرف، حاکمیت اللہ کے لیے ہے۔ تو اسی مضمون توحید کو یہاں بیان فرمایا کہ بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو کوئی غیر اللہ ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور اسی مناسبت سے اس آیت میں فرمایا کہ بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناشکری کرتا ہے، توبہ اور استغفار کے بجائے، رضا بالقضا کے بجائے کفور بنتا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ ساری چیزیں اس میں تصرف اللہ کا ہے۔ انسان کے بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے اختیار، اپنی طاقت، اپنی قدرت پر ناز کرتا ہے، تو وہ بگاڑ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان یہ جانتا ہو، یہ مانتا ہو، اور یہ اس کے سامنے مستحضر ہو کہ بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر وہ سیدھا بھی چلتا ہے، پھر ناشکری بھی نہیں کرتا، پھر وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی اور اہم ترین نظریاتی اصلاح ہے جو اس آیت میں کی گئی ہے، اور جو اس سورت میں کی گئی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، عطا کرتا ہے، بخشتا ہے اللہ
دیتا ہے، کسی کو بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ ایک شخص چاہے کتنا ہی صاحب اقتدار میں صاحب مال کیوں نہ ہو، مگر اس کے بس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو بیٹا ملے یا بیٹی ملے۔ یہ طاقت اور یہ قدرت صرف اللہ کی۔ یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، یہ حالات تم دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم تصرف اور اختیار اور حاکمیت وہ کسی اور کی مانو گے تو قصور خود تمہارا اپنا ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ اس آیت میں بلاغت کے انداز میں 4 صورتیں بیان کی گئی ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے دے، یہ 2 صورت، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے حکیم بنا دے۔ تو سب سے پہلے جب شروع کیا تو وہ بیٹیوں سے شروع کیا، یا لمن یشاء اناثا، بیٹیوں سے شروع کرنے میں یہ ایک حکمت ہے کہ تم بیٹیوں کی پیدائش پر تمہیں ناگواری ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے تو بیٹیاں عطا کر دے۔ تو یہب لمن یشاء اناثا میں اس ناگواری کی کیفیت بیان کی کہ تم نہ بھی چاہو لیکن اللہ چاہے گا تو بیٹیاں پیدا ہو، اس لیے اناثا کو مقدر کیا۔ پھر چونکہ اناث اور مؤنثات کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو پہلے ضعیف اور پھر قوی کا ذکر ہے۔ تو اناثا اس اعتبار سے مقدم ہے کہ وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، تو ان کو اہمیت دی، یا وہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، تو اناثا کی تقدیم کی وجہ یہ ہے۔ اور آگے پھر اگلے جملے میں او یزوجہم ذکرانا و اناثا میں پھر ذکرانا کو مقدم کیا، جو کہ اصل ترتیب ہے کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ یا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو مذکر افضل ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، وہ مقدم ہے۔ تو ذکران و اناثا جہاں دونوں کی تزویج اور جوڑا ہے، اس میں ذکرانہ کو مقدم رکھا، لیکن آغاز اناثا سے ہی ہوا۔ دوسری بات، اس آیت میں اناثا کو نکرہ رکھا ہے، الف لام کے ساتھ نہیں۔ اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ میں جو الذُّكُورَ ہے اس کو معرفہ الف لام کے ساتھ رکھا ہے کہ عورت اور مؤنثات وہ 70 کی چیز ہے، تو اس کو نکرہ رکھا، اور ذکور میں افضلیت ہے اور اس میں معرفت اور پہچان، تو الذکور کو معرفہ رکھا، یہ بھی بناوٹ ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جن کو چاہے تو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے، یزوجہم ملا جلا دیتا ہے، جوڑا دیتا ہے، ذکرانا و اناثا، بیٹوں، بیٹے اور بیٹیاں۔ تو یزوجہم میں جو یہ ہم ضمیر ہے، یہ بھی لمن یشاء مراد ہے، جس کو چاہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہی معاملہ اور یہ چاروں صورتیں انبیاء علیہ السلام میں بھی رہی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں یہب لمن یشاء اناثا، اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یعقوب علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا کیے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بعض پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں دیے، جیسے آدم علیہ السلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بے اولاد بنایا، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ تو پیغمبروں میں ایسے مثالیں ہیں، اپنا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسا تصرف چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو امور تکوینیہ وہ اللہ کے لیے ہے، لہذا امور تشریعیہ بھی اللہ کے لیے، اور یہ تو اس کی ایک مثال اور ایک نمونہ ہے۔ وہی علیم ہے، وہی جانتا ہے، یہ بہت مقصودی صفات ہے۔ کون مستحق ہے کہ ان کو کیا دینا ہے؟ بیٹا دینے میں حکمت ہے، بیٹی دینے میں حکمت ہے، نہ دینے میں حکمت ہے، دونوں دینے میں حکمت ہے، وہی جانتا ہے، علیم ہے، اور قدیر بھی ہے، قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کوئی عجز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو بیٹا نہیں ملا، بلکہ یہ حکمت ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ نہیں مقام کسی انسان بشر کا، نہیں شان کسی بشر کا، أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ بات و کلام کرے اس سے اللہ، إِلَّا وَحْيًا، مگر اللہ کے کلام کرنے کی یہ تین صورتیں ہو سکتی ہے۔ إِلَّا وَحْيًا، مگر وحی کر کے، الہام کر کے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجتا ہے رسول، ویوحی بإذنہ، وہ بھیجتا ہے کوئی بھیجا ہوا فرشتہ، رسول سے مراد بھیجا ہوا فرشتہ، اور یوحی تو وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے بإذنہ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ اللہ چاہتا ہے، انہ علی، بے شک اللہ علی، عالی شان ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے براہ راست، اس لیے کہ وہ اللہ تو بہت عالی شان ہے، وہ علی ہے، وجہ آیت میں ذکر ہے انہ علی ہے، ہر کسی سے اللہ کلام نہیں کرتا، براہ راست آ کے کلام کرتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں کہ یہود کہنے لگے کہ آپ اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے، اور اللہ کو آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ اللہ سے کلام کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام بھی کیا اور اللہ کو دیکھا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، اور اللہ نے یہ آیت نازل کروائی۔ یہ تو شان نزول ہے، لیکن بیان اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دنیا کی آنکھ کے
اللہ اس سے کلام کرے۔ ہاں چونکہ وہ حکمت والا ہے اور حکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن سے چاہتا ہے ہم کلام ہوتا ہے پیغمبروں سے، اور اس کی صورتیں یہ تین ہیں۔ وہ تین صورتیں یہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا ویوحی بإذنہ ما یشاء۔ یا تو اللہ تعالی بندے سے کلام امور کرتا ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھتا بھی نہیں اور سنتا بھی نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی اس کے دل کے اندر ایک بات، ایک قول، کسی پیغام کا الہام ہو جاتا ہے، تو وہاں نہ خود دیکھا نہ سنا، بلکہ دل میں ہی بات ڈالی گئی۔ اس آیت میں جو واقعیت کا لفظ ہے وہ اس معنی میں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، اب یہ جو دل میں بات ڈالی گئی یا تو حالت بیداری یا خواب میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، تو وہاں اللہ کو سنا نہیں، دیکھا بھی نہیں، مگر دل میں بات ڈالی گئی، وہ چاہے پھر خواب میں ہو یا پھر وہ دل میں بات ڈالی جائے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کرے، تو ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ تو وہاں یہ ہے حدیث میں کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، یہ الہام فی القلب ہے۔ اب یہ الہام یا یہ خواب یا دل میں بات ڈالنا اگر کسی پیغمبر کے لیے ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے، غیر پیغمبر کے لیے دل میں بات ڈالی گئی یا خواب دیکھا تو وہ قطعی نہیں ہوتا، تو ضمنیات ہے۔ پیغمبر کا خواب، پیغمبر کے لیے دل میں بات ڈالنا وہ قطعی ہوتا ہے، اور یہ وحی کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن اللہ کو سنا، اور بیچ میں کسی رسول، کسی فرشتے کا واسطہ بھی نہ ہو۔ اب یہاں سنا لیکن دیکھا نہیں، اور من وراء حجاب۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ نہ سنا نہ دیکھا، دل میں بات ڈالی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھا تو نہیں، من وراء حجاب، اللہ کو دیکھا نہیں کہ بیچ میں کوئی پردہ ہے، وہ پردہ اللہ پر نہیں ہے، وہ پردہ انسان کی نگاہ پر ہے، وہ پردہ انسان کی بصارت کا ضعف ہے، وہ انسان کی اپنی کمزوری ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پردے میں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ بندہ اس کی نگاہ پر پردہ ہے، اس کی نگاہ کی کمزوری ہے۔ اور من وراء حجاب، تو حقیقتاً اللہ سے کلام کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، براہ راست کیا، دیکھا تو نہیں لیکن براہ راست کلام کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، اور دیکھنا معراج کی رات وہ ثابت نہیں، اس میں اختلاف اور اقوال اور قیل و قال بہت ہے، لیکن کلام کو براہ راست کیا، بغیر واسطہ ملک، بغیر فرشتے کے واسطے۔ یہ اور من وراء حجاب کی مثال۔ تیسری
فرشتے کو پیغمبر نے کبھی دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، اور کبھی اصلی شکل میں دیکھا. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. یا تو فرشتے کو سنا، دیکھا نہیں صرف سنا، وہی ایک صورت کے فرشتہ ہے، واسطے فرشتے کے وہی ہو رہی ہے، لیکن گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح کی آواز یا شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز، اور وہی جاری ہے، اور وہ واسطے فرشتہ اور ملک کے، مگر وہ ملک دیکھا نہیں، اس کو سنا مگر دیکھا نہیں. یا وہ ملک اور فرشتہ آیا اور انسانی شکل میں آیا، اور یا پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں نہیں بلکہ اپنی اصلی شکل میں آیا اور دیکھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. معراج والی رات کی اور ایک اور بار بھی، 2 بار تو ہے. تو اب گویا کہ یہ 3 صورتیں جو ہے وہ بھی اپنے انواع کے اعتبار سے کئی صورتوں میں، یعنی جو دل میں بات ڈالی اس کی 2 صورتیں ہو گئی، یا تو بیداری میں یا خواب میں، اور جو پھر ورائے حجاب ہے وہ ایک صورت وہ ہو گئی. 3 صورتیں یہ ہو گئی. اور اب جو سے رسولہ، اس کے اندر پھر بغیر فرشتے کے دیکھے، یا فرشتے کو دیکھ کر انسانی شکل میں، یا فرشتے کو دیکھنا اس کی اصلی صورت. تو اس میں 3 صورتیں ہوں. تو ان 3 سے گویا کہ 6 صورتیں ہیں. یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں. تو یا تو اب یرسل رسولہ، یا رسول کو بھیجتا ہے فیوحی، تو وہ رسول، وہ فرشتہ پھر پیغام پہنچاتا ہے بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو چاہتا ہے. انہ علی الحکیم. یہ جو وحی کا لفظ ہے نا، وحی عربی میں لفظ وحی کے کا معنی ہوتا ہے الاعلام فی خفاء بسرعت، کسی کو جلدی میں کوئی خبر دے دینا. لفظ وحی کے اندر 3 مفہوم ہے: خبر دینا، چھپ کر دینا، اور جلدی میں دینا. خبر، چھپ کر، جلدی میں. الاعلام فی خفاء بسرعہ، لفظ وحی کے لغت کے اندر یہ لفظ اس قسم کے معانی میں استعمال ہوتا ہے. پھر یہ لفظ وحی کا قرآن مجید میں، عربی لغت میں، لغوی معنوں میں اس کے کئی معانی قرآن میں آئے. مثلاً اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک فطری رہنمائی کی ہے اور فطری طور پر کسی میں صلاحیت ڈالی ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی. تو وہاں وحی کا معنی یہ کہ شہد کی مکھیوں نے یہ صلاحیت رکھی، یہ فطری الہام کیا. تو وحی کا معنی قرآن میں ہی ثابت ہے کہ ایک معنی اس کا ہے کسی کے اندر ایک فطری طور پر صلاحیت رکھنا، یہ بھی وحی. اور دوم وحی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم، جیسے قرآن مجید میں ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بتائیں گے، اس لیے کہ تیرے رب نے اس زمین کو حکم دیا، وحی کی ہے تیرے رب نے زمین کو.
اوحیت الی الحواریین، جب میں نے حواریین اور مخلص ساتھیوں کے دل میں بات ڈالی. وہاں اوحیت کا معنی ہے یعنی اضفتھا فی قلبی، ان کے دل میں نے بات ڈالی، اچھی بات ڈالی. یہ وحی کا تیسرا معنی. چوتھا معنی اس وحی کے لفظ کا ہے فرشتوں کو وحی کرنا اور فرشتوں کو حکم جاری کرنا. وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، سورۃ الانفال ہے. تیرے رب نے فرشتوں کو وحی کی، یعنی فرشتوں کو حکم دی. تو یہ وحی الی الملائکہ اس کا چوتھا مفہوم ہے. لفظ وحی کا پانچواں معنی ہے اشارہ کرنا. کیونکہ اشارہ بھی خبر دینا ہوتا ہے کسی کو، وہ بھی چھٹکے سے ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے. اس لیے لفظ وحی اشارے کے معنی میں عربی لغت ہے. جیسے فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إلیہم، حضرت زکریا علیہ السلام عبادت خانے سے نکلے اپنے قوم پر اور ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم ذکر کرو، تصویر کرو. تو فأوحى إلیہم، ان کو اشارہ کیا. وہاں اوحا کا معنی ہے اشارہ کرنا. اور چھٹا معنی وحی کا الہام رحمانی، الہام شیطانی. رحمانی تو ہو گیا، وہی طرح ہو گیا. شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے، اس کے لیے لفظ وحی کا استعمال قرآن میں ہوا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، باتیں ڈالتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے. اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ وحی میں بڑی وسعت ہے. مگر جب یہ لفظ شریعت میں مطلق وحی بولا جائے تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو جو حکم جاری کیا ہے اس کو وحی ہے. وہ حکم دینا یا جو حکم جاری ہوا ہے وہ خود وہ حکم، دونوں کو وحی کہتے ہیں. یہ لفظ وحی مصدری معنی میں بھی ہے اور اسمی معنی میں بھی ہے. جو بات وحی ہوئی ہے پوشیدہ طور پر، جس بات کی اللہ نے پیغمبر کو پوشیدہ خبر دی ہے وہ بھی وحی ہے، اور یہ خبر دینا یہ بھی وحی ہے. تو پھر اسی معنی میں لفظ وحی جب مطلق بولا جائے تو عام طور پر اس معنی میں بس اپنی عربی لغوی معنی کے اعتبار سے اس لفظ سے بڑا ہو. اب یہاں اسی آیت میں یہ جو تینوں صورتیں ہیں، چاہے واسطہ ملک کا ہو یا حجاب کے پیچھے ہو یا دل میں بات ڈالے، تینوں صورتیں وہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ان تینوں صورتوں میں ہی اترتا اور نازل ہوتا ہے، اور تینوں کو شرعی معنی میں وحی اور وحی کی صورتیں کہا جائے گا. لیکن ان میں سے جو پہلی صورت ہے اس کو اس آیت میں الا وحیًا کہا گیا ہے. باقی گویا کا وحی نہیں ہے، وہ بھی تو وحی ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور ڈائریکٹلی دل میں بات ڈالی تو یہاں وحیًا الہام کے معنی میں ہے، جو بات دل میں ڈالی جائے. ورنہ یہ تینوں صورتیں یہ وحی کی ہی صورتیں ہیں. اب اس آیت میں جو وحی کا بیان ہے اس کا ماقبل پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے بادشاہی ہے اور جس کو چاہے اولاد عطا کرتا ہے، اس کو چاہے نہیں کرتا. میں کہا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے بندے سے اور براہ راست کلام نہیں کرتا. ان دونوں باتوں کا تعلق ہے. گویا کہ وہ مضمون توحید تھا اور یہ مضمون رسالت، اور توحید اور رسالت دونوں مضامین بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. یا یوں کہتے کہ وہ نعمت ظاہری ہے اور یہ نعمت باطنی ہے. تو ظاہری انعام کرنے والا بھی اللہ ہے اور باطنی انعام فرما
یہ اس آیات کا محفل سے ربط ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو کس طرح کی ہوئی؟ وہ الہام رحمانی ہے، الہام رحمانی جیسے میں نے اوعیت الى الحواریین کی جو مثال دی کہ حواریین کے دل میں بانٹ ڈالی، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو وحی ہوئی وہ اسی صورت میں۔ اس لفظ وحی سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پیغمبر تھی، اس لیے کہ لفظ وحی کے اندر تو یہ عموم موجود ہے، کیا حواریین پیغمبر تھے؟ تو لفظ وحی سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ مسئلہ کہ کیا خواتین میں بھی کوئی پیغمبر رہی یا نہیں رہی، جمہور محققین کے نزدیک ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور حضرت مریم کو اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیغمبر کہنا یہ بعض اکابر علماء نے کہا ہے، جیسے امام قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت مریم بھی نبیہ تھی، امام قرطبی کی یہ تحقیق ہے، لیکن جمہور اور اکثر محدثین مفسرین کی یہ تحقیق نہیں ہے، یہ دلائل کمزور۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف، اور اسی طرح ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح کی اپنے حکم سے۔ روح کیا چیز ہے جو سبب حیات ہو؟ جسمانی حیات کا سبب ہو تو وہ بھی روح ہے، اور روحانی حیات کا سبب ہو تو وہ بھی روح ہے۔ تو روح تو قرآن بھی ہے، اور روح تو جسم کی انسانی روح بھی ہے، اور روح تو وحی بھی ہے، اور روح تو جہاد بھی ہے۔ تو روح کے اس روحانی مفہوم میں لفظ روح عام ہے۔ اس آیت میں روح سے مراد وہ وحی الہی ہے، اور قرآن وہ دلوں کے لیے روح ہے اور بہار ہے۔ وَكَذَلِكَ کا مطلب یہ کہ اسی قاعدے کے مطابق اور اسی طریقے پر اور انہی تین طریقوں سے ہم نے آپ کو وحی بھیجی ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو خبر نہ تھی کہ کیا چیز ہے کتاب اور نہ ایمان کی۔ الایمان ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول نہیں فرمایا تو قرآن مجید کا نزول تو نہیں ہوا تھا، تو آپ کو قرآن کے بارے میں نہیں پتا تھا، جو وحی نازل ہوئی تو قرآن سے خبر ہوئی۔ ایمان اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ جن میں احکامات شرعیہ ایمان کا کمال ہے، اس کا تو آپ کو نہیں معلوم تھا۔ نماز کا طریقہ، روزہ، زکوٰۃ، اس کی تفصیلات اور حج اور احکام، یہ سب ایمانیات کا کمال ہے۔ مطلق ایمان اور توحید اور شرک سے اجتناب یہ تو پیغمبر کو اجماعی بالاجماع، پیغمبر مشرک نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ بنیادی اصل شریعت کے خلاف ہو قبل از نبوت ہو۔ لیکن تفصیلات ایمان، کمال ایمان، احکامات شرعیہ جو کہ ایمان کا کمال ہے، اس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں تھی، مگر ہم نے کتاب نازل کی، شریعت کے احکام بیان کیے، ہم نے وحی اتاری، تو وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا کہ جس قرآن کی وجہ سے رہنمائی ملی بہت سے علوم کی بھی اور اعمال صالحہ اور صحیحہ کی۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس قرآن کے نور کے ذریعے سے جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے نبی بے شک آپ ہی البتہ رہنمائی کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو
مطلوب تک پہنچانا ہے اور پیغمبر کی دعوت اور سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اور اس آیت میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وہ ایثار من المطلوب اور دل میں بات ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ آپ نہیں، مگر راستہ دکھانا اور دعوت دینا یہ ہدایت آپ کی طرف سے۔ تو ہم نے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي میں اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی اور اس آیت کا حوالہ بھی دیا۔ وہ صراط مستقیم، صراط اللہ الذی، اللہ کا وہ راستہ، لہ ما فی السماوات، صراط اللہ الذی، اس اللہ کا راستہ، اس اللہ کا راستہ، لہ ما فی السماوات، اس اللہ کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ گویا کہ اس راستے کا مقصد ہے۔ اس راستے کا مقصد یہی ہے کہ اختیار، حاکمیت اس اللہ ہی کے ہے، اور یہ سورت کا مقصد مضمون بھی ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، اگر وہ یاد رکھو، خبردار، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ ایک تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، الی اللہ تصیر الامور، دو باتیں بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ احکام حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور دو یہ کہ جب اس نے حکم جاری کر دیا اور جو نہیں مانے گا تو اس کی جو جزا ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو الی اللہ تصیر الامور، یہ گویا کہ مضمون مجازات